بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل گیا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ پاکستان آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ جو ہیروں کے ہار دے رہے تھے، اب انہوں نے زمینوں کا، پلاٹس کا تحفہ یا رشوت کس کو دی ہے، یہ خبریں ہیں۔ اور وہ جو گھڑی چوری کے الزام تھے، اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ وہ گاڑی بھی لے اڑے ہیں۔ اور ویسے تو بہت سی چیزیں کھلیں گی، اور کیا کیا جائے گا وہ ہوگا۔ اور فارن فنڈنگ کیس میں بظاہر تو پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن کیا وہ ریلیف ہے یا پی ٹی آئی مزید پھنس جائے گی؟ اور استعفے کہاں گئے ہیں؟ جو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیے تھے وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اور پیٹرول کی قیمت پہ جو ہم بار بار بات کر رہے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے ایک ڈر تھا یا خوف تھا، وہ کیا بنے گا ہمارا؟ اور شہباز شریف صاحب کو تو پی کے ایل آئی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر ہے نواز شریف صاحب کی کہ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل گیا ہے۔ گزشتہ سال حکومت نے ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا تھا، کینسل کر دیا تھا، اور ان کے لیے ٹریولنگ پہ ظاہر مسئلہ تھا، اور اگر انہوں نے آنا تھا تو وہ پاکستان ہی آتے، جو کہ سفری دستاویزات پر آ سکتے تھے۔ لیکن بہرحال جب حکومت تبدیل ہو گئی تو اس حوالے سے باتیں آئیں، کچھ خبریں آئیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن خیر وہ تو نہیں ہوا۔ ایک عام پاکستانی کے طور پہ پاسپورٹ انہیں 10 سال کی مدت کا جاری ہو گیا ہے، 23 کو اسی منتھ کی، یعنی 2 دن پہلے وہ جاری ہوا ہے، اور اب وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ بتا چکے ہیں کہ اب ڈاکٹرز نے انہیں بتایا ہے کہ پاکستان میں بھی حالات اچھے ہیں اور وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو ایک امکان تو یہ ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں گے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ پاکستان فوری نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے جو قانونی کارروائی ہونی ہے، جو معاملات پورے ہونے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے۔ اس دوران میں چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں 27 کو، اور ان کے ساتھ مریم صاحبہ بھی ہوں گی۔ اگرچہ مریم صاحبہ کا بھی ایشو وہی ہے کہ ان کا پاسپورٹ سرنڈر ہوا ہے عدالت کے حکم پہ، اور اس کی کل سماعت ہے، ممکن ہے کہ انہیں پاسپورٹ مل جائے تو وہ بھی ٹریول کر سکتی ہے۔ تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب جائیں گے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو وہاں پر یہ تمام فیملی ممبرز، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہوں گے۔ ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس میں شریف خاندان کے بھی تعلقات کا ایک اہم رول ہے، ان کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو اگر نواز شریف صاحب وہاں خود ہوں اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوں تو ممکن ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات کی بہتری کی طرف کچھ قدم اٹھیں۔ سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اور مختلف مواقع پر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ہوتا ہے، اور ہماری حمایت بھی دنیا بھر کے مختلف فورمز پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اس میں ویسے تو اسٹیٹ لیول پر ہوتے ہیں، ملک کی پالیسی کے مطابق ہوتے ہیں، ملکوں کی اسٹرینتھ کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن افراد کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے۔ تو شریف خاندان کا بہرحال ان کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، اور اگر اس کا فائدہ ریاست پاکستان کو پہنچتا ہے، پاکستان کی حکومت کو پہنچتا ہے، پاکستان کے عوام کو پہنچتا ہے، تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جس طرح افراد کے تعلقات میٹر کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اسی طرح افراد لوکل سسٹم میں بھی تو بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں، ہمارے سسٹم میں جو بہت اہم افراد ہیں، کچھ تو ڈیزگنیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں ظاہر ہے، جیسے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ ہیں۔ تو ایک صاحب جو ہمارے ملک میں سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں سویلین سیٹ اپ میں، وہ ہیں ملک ریاض صاحب۔ اور ملک ریاض صاحب خبروں میں رہتے ہی ہیں مختلف حوالوں سے، کبھی کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو وہ کہتے ہیں رشوت بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہرحال کھلے دل کے مالک ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، پراپرٹی ٹائکون کہلاتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کی ان میں ہمت ہے، بڑی بڑی مساجد بنواتے ہیں، عطیات دینے ہوں، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہو، کسی ادارے کی مدد کرنی ہو، تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اس حکومت کے حوالے سے بھی جیسے گزشتہ حکومتوں میں رہا، بلاول ہاؤس کے حوالے سے بڑے چرچے ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے وہ گفٹ کیا ہے، اور بھی پہلے حکمرانوں کے ساتھ ایسے معاملات رہے ہیں، تمام پارٹیز کے ساتھ۔ وہ چونکہ سب سے طاقتور فرد ہیں اس ملک کے،
اور اس ملک میں ان کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے، وہ ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہے، تو وہ تمام پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ارسپیکٹو وہ کہ جی وہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے، میرا خیال ہے وہ سب جماعتوں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ انہوں نے خاتون اول کو ایک ہیرو کا ہار گفٹ کیا تھا، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ علیم خان صاحب کے جو آڈیو ٹیپ لیک ایک آئی اس میں پتہ چلی کہ وہ کیا ہیں، انہوں نے کیسے ہار دیا اور پھر جا کے کن لوگوں کو بتایا، اور اس میں ایک اعلیٰ شخصیت کا اس کی پوسٹ سے تبادلے کے حوالے سے بھی علیم خان صاحب نے بتایا کہ وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا یا انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ان کے علم میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہیرو کے ہار کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اب جو تازہ خبریں آئی ہیں وہ ہے 205 کنال زمین کی منتقلی ان کی طرف سے، ملک ریاض صاحب کی طرف سے فرح بی بی کے نام، محترمہ فرح صاحبہ کے نام۔ اور فرح صاحبہ کون ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، وہ خاتون اول کی سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی بہت کلوز فرینڈ تھیں، اور لوگ تو ان کو ان کی فرنٹ ویمن اور ان کے لیے کام کرنے والی اور ان کے بہاف پر جو سارے معاملات طے ہو رہے تھے پیسوں کے لین دین کے، اس کا بھی الزام لگاتے ہیں۔ تو محترمہ فرح کے نام پہ 205 کنال زمین کا انتقال جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ کیا سمجھ آ سکتی ہے، سوائے اس کے کہ ملک ریاض صاحب شاہی خاندان کو پاکستان کے یعنی وزیر اعظم صاحب اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو رشوت دی جا رہی تھی، اور اس کا جب لنک نکالتے ہیں تو وہ تقریباً 40 ارب روپے کا ایک کیس ہے جو یو کے میں ان کے پیسے پکڑے گئے، جس کو یو کے کی گورنمنٹ نے، انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اللیگل منی ڈکلیئر کیا، بلیک منی ڈکلیئر کیا، اور اس کو حکومت پاکستان کو دیا۔ لیکن ہمارے صادق اور امین وزیر اعظم صاحب نے وہ پیسے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ مطلب یہ اس قسم کے تو ہمارے صادق اور امین ہیں۔ تو اور اس دوران بھی جب شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ان کی تو بلکہ ویڈیو آ گئی تھی کہ وہ انگلینڈ گئے ہیں اور وہاں پر ملک ریاض صاحب سے ملے اور ایک بریف کیس ایکسچینج ہو رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے تو 100 بہانے گھڑے کہ اس میں کاغذات تھے، کیا تھا وہ تو کرنسی نوٹ بھی تو کاغذ پر ہی چھپتے ہیں محترم۔ تو وہ سارا جو کیس چل رہا تھا تو اسی کے لیے عمران خان صاحب کو براہ راست رشوت دینے کی بجائے یہ زمین جو ہے فرح بی بی کے نام پہ ٹرانسفر کی گئی۔ اچھا، اس میں اس سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی وضاحت بھی آ گئی ہے، جو وضاحت سے زیادہ اعترافی بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے ہم نے 2 چیزوں کے لیے ٹرانسفر کی تھی، ایک یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے، اور لنگر خانوں کے لیے۔ اچھا، یونیورسٹی تو بن نہیں سکی، وہ تو ختم ہو گیا معاملہ، اور لنگر خانے جو تھے اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں تھا۔ حکومت نے اپنا نام لگایا، اپنا بینر لگایا، جیسے کہ وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کرتے تھے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، تو وہ بنے بنائے کسی کے ہوتے تھے اس پہ تختی لگا دیتے تھے اپنی لے جا کے۔ تو یہی کام انہوں نے اس کیس میں بھی کیا ہے کہ سیلانی فاؤنڈیشن کا جو خوراک کا لوگوں کو کھانا دینے کا پلان تھا، پروگرام تھا، اس پر انہوں نے اپنے نام کی تختی لگا دی اور اس کو لنگر خانے کا نام دے دیا۔ تو اس کے نام پر اگر ملک ریاض صاحب سے کوئی پلاٹ لیا گیا، کوئی زمین لی گئی، تو ایک تو 205 کنال ایک لنگر خانہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا، لنگر خانے تو مختلف جگہوں پر تھے، تو ایک جگہ پہ زمین لینے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر اگر وہ زمین لی گئی تھی تو یا تو وہ سیلانی فاؤنڈیشن کے نام پر ٹرانسفر ہوتی، اور یا پھر کسی حکومتی ادارے کے نام پر ہوتی، پتہ چلتا۔ تو وہ فرح بی بی کے نام پہ ٹرانسفر کیوں ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ فرح بی بی جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی کی دوست تھیں، بڑی کلوز بڈی تھیں، اور بشرا بی بی اس وقت کے وزیر اعظم صادق اور امین عمران خان صاحب کی اہلیہ تھیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ زمین کہاں جا رہی تھی، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا۔ تو یہ ہمارے صادق اور امین وزیر اعظم صاحب کے معاملات ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ ابھی تو یہ 205 کنال زمین آئی ہے نا ملک ریاض صاحب کی، ابھی تو بہت سی چیزیں آئیں گی، اور اسی طرح اسی صادق اور امین وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر جو الزام تھا کہ وہ گھڑی بیچ کر کھا گئے ہیں، گھڑی چوری کا بھی الزام لگا، لیکن بہرحال اب انہوں نے مان لیا کہ میں نے چوری نہیں کی، وہ جیسے نا کہ بھاگا نہیں تھا، میں تو آرام سے چل کے گیا تھا۔ تو وہی والا ان کا بھی موقف ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے تو پیسے دے کے لی تھی اور اس کے بعد میں نے بیچ دی، یعنی بہت سستی لے کے چند لاکھ روپے کی لے کر اور کروڑوں میں بیچ دی۔
تو یہ جو کمال انہوں نے کیا تھا اب پتہ چلا ہے. اور اچھا اس کے بعد ایک بڑا ان کی مشہوری کی گئی ان کے ساتھیوں کی طرف سے, ڈاکٹر شہباز گل اور مختلف لوگوں کی طرف سے, کہ وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم ہاؤس سے گئے, یعنی عمران خان صاحب 9 اپریل کی رات کو جب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے, وہ ہے نا کہ بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو جب وہ نکلے تو انہوں نے تو بس ایک ڈائری پکڑی ہوئی تھی اور وہ ڈائری پکڑ کے اٹھا کے چلے گئے. تو حضور وہ صرف ڈائری نہیں لے کر گئے, وہ ایک گاڑی بھی لے اڑے ہیں, جو کہ اب کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اور یہ انہوں نے 8 تاریخ کو یہ کارروائی ڈال دی تھی. یہ واردات ان کے فارغ تو 9 تاریخ کو ہوئے ہیں, 8 تاریخ کو انہوں نے یہ کارروائی ڈالی کہ انہوں نے ایک اپروول کی اپنے خود ہی اپنے سسٹم میں کہ جو ایک بلٹ پروف جیپ ان کے پاس ہے وہ سابق وزیر اعظم جب وہ ہو جائیں گے تو انہی کے پاس رہے گی. بھئی کیوں رہے گی؟ اچھا, اور 8 تاریخ کو تو وہ وزیر اعظم تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سابق ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ تو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہونا تھا. تو وہ کیسے اپنے نام پر ایک ٹرانسفر کروا سکتے تھے گاڑی, اپنے نام اپنے کھاتے میں کیسے ڈلوا سکتے تھے؟ خیر انہوں نے کمال یہ کیا, ظاہرہ بھی سٹاف تو انہی کا تھا, کہ 11 تاریخ کو کیبنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ 8 تاریخ کو چونکہ یہ ڈیسیژن ہو گیا تھا, تو اب ہم 11 تاریخ کو اس گاڑی کو وزیر اعظم ہاؤس کے پول سے نکال کر کیبنٹ ڈویژن کے پول میں ڈال رہے ہیں. اور وہ گاڑی جو کہ پہلے عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم ان کے زیر استعمال تھی, اب انہی کے پاس رہے گی آئندہ بھی. پتہ یہ لوٹ مار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ جب وزیر اعظم بنے تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے آ کر وزیر اعظم ہاؤس کی کچھ گاڑیاں اور گائے بھینسیں بیچنے کا ایک ڈرامہ کیا تھا. تو اب انہیں پتا تھا کہ ممکن ہے اگلی حکومت بھی کچھ ایسا کر دے, تو وہ گاڑی ہی لے اڑے. مطلب ہمیں جو سٹوریاں سناتے ہیں, وہ جو پتہ نہیں کون کون سے ہالینڈ کے وزیر اعظم سمیت جو لوگ بائیسیکلز پر جاتے تھے, سائیکلوں پر اپنے آفس جاتے تھے, خود تو وہ ٹریول کرتے رہے ہیلی کاپٹر میں, جس کا 1 ارب روپے کا بل بنا کے چلے گئے ہیں, وہ ایک خرچہ کر گئے 1 ارب روپے کا. اور جو بلٹ پروف گاڑی تھی وہ اپنے ساتھ لے اڑے ہیں. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے جو ہے نا مغرور سے انداز میں اوکھے اوکھے بتاتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور بھائی یہ کیوں چوری کر کے لے گئے ہو, یہ کیوں لے اڑے ہو, اس پر کیوں ہاتھ صاف کر دیے ہیں؟ وہ بلٹ پروف گاڑی کس کی تھی؟ وہ جو لوگوں کے لیے نعرے لگاتے تھے کہ تمہارے باپ کا مال ہے, تمہارے باپ کا پیسہ ہے, تو یہ گاڑی یہ کس کے باپ کی گاڑی تھی؟ یہ کس کے باپ کا پیسہ تھا؟ یہ کس کے باپ کا مال تھا جو عمران خان صاحب لے اڑے ہیں؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے اس ملک کے, تو سب چیزیں لوٹتا انہی کا رائٹ بنتا ہے. تو وہ پھر پرانے والوں میں کیا برائی تھی؟ وہ جو ہمیں سناتے رہے ہیں, جو اپنی ایک قوم یوتھ تیار کر لیا ہے, وہ جو زومبیز کی ایک پوری فوج تیار کر لیا ہے, جو رو پڑتے ہیں, جو لڑنے مرنے کو تیار ہیں, جو لوگوں کو مارنے کو تیار ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے نام پر کہ یہ انتہائی ایماندار ہمارا وزیر اعظم تھا اور اس کو کیوں نکال دیا ہے. تو انہیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا وارداتیں ڈالی ہیں. وہ کوئی ایک تحفہ نہیں آپ نے چھوڑا باہر سے آنے والا, وہ 100 سے زیادہ تحفے تھے, سارے آپ لے اڑے ہیں, اور یہ گاڑی بھی آپ لے اڑے ہیں. کیا کمال کرتے ہیں عمران خان صاحب. یہ آپ کے جو جذباتی سپورٹرز ہیں نا, جتنا الیکشن لیٹ ہو گیا نا, آپ کی باتیں وہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی, ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے. ویسے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈھیٹ سسٹم ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, چلتا رہے گا, لیکن اتنا آسانی سے نہیں چلے گا. یہ ساری چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے. اور آج وزیر اعظم ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, تو جب کوئی وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں تو بہت سی سٹوریاں آتی ہیں. تو آج روزنامہ پاکستان میں ایک تفصیلی خبر چھپی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جب تبدیل ہوا اور نیا ٹیم آ گئی تو وہاں سے تعویذ ملے ہیں مختلف جگہوں سے, کوئی پردوں کے پیچھے ہے, کوئی بیڈ کے نیچے ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. اور یہ نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ جو راستہ تھا بنی گالا تک جا رہا تھا, اس کے راستے میں وہ درختوں پہ اور کھمبوں پہ کالے کپڑے لٹکے ہوتے تھے. پھر پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر کوئی بیڈ کے نیچے سے سری نکل آئی ہے کسی جانور کی, بکرے کی. اور یہ سٹوری کسی اور نے نہیں, یہ منسوب ہے ان کے اپنے ایک بھانجے سے کہ اس نے سنائی ہے لوگوں کو. اچھا, پھر جو ریحام خان صاحبہ نے سٹوریاں بتائی ہوئی ہیں کہ وہ جسم پر کالی دال کا لیپ کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا, تو یہ سٹوریاں تو ساری آتی رہیں گی. خیر وہ سٹوریاں تو چلیں گی. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں, وہ یہ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا کہ 30 دن میں اس کا فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. آج وہیں پر انٹرا کورٹ اپیل جو ہوئی ہے اس میں وہ جو 30 دن کی لمٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. تو بظاہر تو پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے, لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ اب 30 دن کی لمٹ نہیں ہے. وہ اگر ان کی کارروائی پوری ہو گئی ہے, قانونی کارروائی پوری ہو گئی ہے اور تمام ثبوت اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں, تو ممکن ہے وہ اگلے 2-3 دن میں فیصلہ سنا دے الیکشن کمیشن. اور الیکشن کمیشن نے ہی, جہاں پر عمران خان صاحب نے یعنی ان کی پارٹی نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ اب قومی اسمبلی میں ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے, ہم نے سب نے استعفے دے دیے ہیں. حالانکہ انہوں نے تو صرف 123 کے استعفوں کا اعلان کیا ہے, باقی 20-22 لوگ تو وہاں موجود ہیں.
اچھا وہ کارروائی جو چلے گی منحرف اراکین کے خلاف وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن 123 لوگوں کے استعفوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے۔ اچھا اب قاسم سوری صاحب بطور ڈپٹی اسپیکر موجود تھے، اگر وہ ایک پوری کارروائی کر کے سب لوگوں کو فردن بلا کے ان کے ویریفائی کر کے بھجواتے تو ممکن ہے کہ وہ استعفے کنسیڈر ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ یہ بالکل وہی ڈرامہ رچائیں گے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا کہ استعفے اکٹھے بتا دیے کہ دے دیے اور اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کے لیے نہیں آ رہے۔ تو اب بھی راجہ پرویز اشرف نے، نئے اسپیکر جو ہیں، انہوں نے وہ استعفوں کو ڈی سیل کر کے ان کا کارروائی شروع کرنی ہے ایک ایک استعفے کے ویریفیکیشن کی۔ ہر ممبر آئے گا اپنا ویریفائی کرے گا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، اگر وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسمبلی کی سیٹ سے فارغ ہو جائے گا، ادروائز وہ اسمبلی میں بیٹھے گا۔ اور مجھے یقین ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ پوری پارٹی نے عمران خان صاحب سمیت اس پورے پیریڈ کے تنخواہیں بھی وصول کرنی ہے، جیسے انہوں نے 2014 میں کیا تھا۔ استعفے دینے کے بعد اگلے کئی مہینوں تک بلکہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پھر اس کے تنخواہیں وصول کرتے رہے تھے۔ یہ تو ایک تنخواہ نہیں چھوڑتے یہ لوگ، اور یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا صادق اور امین اور کیا چیزیں۔ بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ وہ فیول کی قیمتیں بڑھانے کا جو دھمکی دے رہے ہیں، عوام کو دھمکی دے رہے ہیں، تو آج ان کا بیان آ گیا کہ فوری طور پہ قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ سٹاک ایکسچینج بہتر ہو، کچھ حکومت کے کاروباری معاملات بہتر ہو، کچھ ڈالر کی قیمت نیچے آئے، تو ممکن ہے کہ حکومت کو کچھ کشن ملے اور یہ پیٹرول بم گرانے کی بجائے، قیمتیں بڑھانے کے بجائے، ظاہر ہے ہم عوام میں سے ہوتے ہوئے ہماری تو خواہش ہے کہ قیمتیں اور کم ہونی چاہیے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی مزیدار بات آج سابقہ وزیر صحت جو ہے پنجاب کی یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے فرمایا ہے، چونکہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پی کے ایل آئی کا دورہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو پی کے ایل آئی کا کیا پتہ، وہ تو شو بازی ہے۔ وہ جو اس کا ٹیکنیکل چیزیں ہیں، علاج کے جو معاملات ہیں، وہ شہباز شریف کو نہیں پتہ ہوں گے، لیکن ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور وزیر اعظم ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے شعبے موجود ہیں اور ان میں سے یا کتنے بلاکس یا کتنے یونٹس بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے کام کر رہے ہیں، اور جو کام نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے، اور یہی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یاسمین راشد صاحبہ وہ کیوں بھول گئی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ہاسپٹل میں جا کر وہ ایکس رے چیک کر رہے تھے مریضوں کے۔ کیا عمران خان صاحب کو ایکسروں کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کی ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ محترمہ، یہ سارے سیاسی بیانات ہیں، اب چھوڑیں اس بات کو، اپنا کام بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے، 3.5 سال میں جو کام کیے ہیں وہ بتائیں، اور اس کی بیس پہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں، کیونکہ الیکشن آ جانا ہے 1.5 سال میں، 1.5 سال کا بھی نہیں پتہ چلنا۔ پھر عوام نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، اور آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ملیں گے۔ اگلی خبروں تک کے لیے شکریہ۔